ناظرین، جب 2024 فروری 8 کو یہ الیکشن ہوا تھا تو پارٹی کو ووٹ ملا، اور پارٹی کے سارے لوگ یہ کہتے تھے، ظاہر ہے کسی کا نام و نشان نہیں تھا، کسی نے کیمپین نہیں کی تھی، کسی کو درانتی تو کسی کو آلو تو کسی کو فٹ بال تو کسی کو پتہ نہیں کیا کیا، چڑی چھکا سارے نشانات ملے تھے. پارٹی کو ظاہر ووٹ مل گیا کہ ہمیں ووٹ اس لیے ملا ہے کہ جو قائد کی ہم نے رہائی کروانی ہے. اب اس حوالے سے ہمارے محترم سی ایم ہیں کے پی علیمین گنڈا پور صاحب، انہوں نے کافی مختلف بیانات دیے. جی بس دیکھیں، 2 ہفتے کی بات ہے، ہمارے جو قائد ہیں وہ جیل سے باہر ہوں گے، ان کے جو مختلف بیانات ہیں یہ بھی ہم نے دکھائے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی شاید وجہ بن گئی ان کی ناراضگی کی. ایک صوبہ ہے وہ ہے خیبر پختونخوا، پھر وہ صوبہ جب نکلے گا تو وہ صوبہ پھر جب واپس جائے گا تو عمران خان کو بھی لے کے جائے گا اور یہ حکومت بھی گرا کے جائے گا. میں باقاعدہ طور پہ آج انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں، کیونکہ انقلاب کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے. اب بس ہو گئی ہے. فائنل کال جو ہوگی ہماری، وہ کہتے ہیں نا کہ فائنل کال کا مطلب یہ ہے ڈو اور ڈائی، آر یا پار ہوگا. پھر سر پر کفن باندھ کے نکلے، یہ فائنل کال ہوگی. ہم میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا. اگر ہماری میت نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا. واپسی نہیں ہے اس وقت جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے. انشاءاللہ اس سال میں یا یہ ہوں گے یا ہم ہوں گے. 90 دن کا راہ سے شروع ہو گئے ہیں اور اس 90 دنوں میں ہم اپنی پیک اٹھا کے ہم آر یا پار کریں گے، یا پھر ہم رہیں یا نہ رہیں. جناب اعلیٰ، 90 دن کی تحریک اور اس کے اوپر بھی کافی جو ہے آپ کو پتہ تنقید ہو رہی ہے. یہ انقلاب، ایک انقلابی قافلہ جس کو لیڈ کیا محترم علیمین گنڈا پور صاحب نے، وہ قافلہ جو ہے وہ لینڈ کروزرز اور لیٹسٹ ماڈل کی جو گاڑیاں ہیں ان کے اندر بیٹھا سوار ہوا، اور وہ جو ہے موٹر وے سے ہوتا ہوا پہنچ گیا لاہور. ویسے پارٹی کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں پہ جانا ہے، لیکن وہ جو انقلاب کا مقام تھا، ایک بہت بڑا فارم ہاؤس ہے یہ جو انقلابی وہاں پہ جہاں پہ سارے کا سارا انقلاب پہنچا. اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انقلابی اس قافلے کے کارکنان تھے وہ کتنی مشکل میں ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، تکالیف کا ان کو سامنا ہے، ساون بادوں کی گرمیوں کا ان کو سامنا ہے، کوئی پانی نہیں ملا، کپڑے بھی ان کے بھیگے ہوئے ہیں اور بالکل بے یارو مددگار ہیں. یہ سامنے ناظرین آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں اس انقلابی قافلے کے. شوی صاحب، بیرسٹر صاحب نے پتہ کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ جو نے کہا جی میری جیل میں جب ملاقات ہوئی اس انقلاب لانے کے بعد، یہ لاہور جو انقلاب لانے گئی آپ کی پارٹی، عمران خان کو وزیر اعلیٰ علیمین گنڈا پور اور دیگر اراکین کے لاہور دورے اور احتجاجی سرگرمیوں کے بارے میں بھی علم نہیں تھا. میں نے انہیں وزیر اعلیٰ کے لاہور دورے اور وہاں ہونے والی احتجاجی سرگرمیوں پر بھی بریفنگ دی. ایک بار دوبارہ ناظرین جو لاہور کے اندر احتجاجی سرگرمیاں ہوئیں وہ آپ دیکھ لیں. چوہے صاحب، مطلب یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں رنگ برنگے کھانے. نہیں، میں تھوڑا سا اعتراض کروں گا جی. دیکھیں، اچھے 4 نوالے اگر انہوں نے حلق سے اتار لیے ہیں تو آپ آج چوتھا دن ہے یہ بات، یہ آپ اشرافیہ کی بات کر رہے ہیں. آپ اشرافیہ کے ساتھ مل رہے ہیں. 4 دن سے آپ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے کھانا کھا لیا. اچھی بات ہے، پھر اندر جا کے کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ بانی چلا گیا جیل میں کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے اوپر، اندر کیوں چلے گئے؟ روٹی بھی نہ کھائیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو اندر جا کے یہ انہوں نے جھوٹ بولا، لاہور میں جو اجلاس ہوا اس کو علیمہ بی بی نے بھی سراہا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کو سراہنا چاہیے، اور ان کے بیان کے مطابق ان کی ہدایات کے اوپر ہوا ہے عمران خان صاحب کے احتجاج. یہ لیکن یہ احتجاج کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا، تو کی کہنا مطلب یہ احتجاج تھا. اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ ڈرتے کانپتے سہمے ہانپتے کامتے لرزتا، جو لرزتی قیادت سے کون خوف زدہ ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ لاہور گئے ہیں، آپ نے وہاں کی تنظیم کو مدعو نہیں کیا. عالیہ حمزہ، عالیہ حمزہ نہیں، اور بھی تو ہے نا. عالیہ حمزہ کا تو چلے وہ تو چیف آرگنائزر ہے. باقی تو بات یہ ہے کہ آپ نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کرنا تھا. تنظیم کے بغیر کون سی تحریک چل سکتی ہے؟ تنظیم کے بغیر تحریکیں نہیں چلتی ہوتی، کیونکہ تنظیم کا ہی گراس روٹ تک جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہے. آپ نے ان کو نہیں بلایا. پھر جو پریس کانفرنس کی اس میں 90 دن کا اعلان کرتے ہوئے جنرل سیکرٹری ساتھ بیٹھا تھا، اس کو بھی نہیں پتا. بیچ میں نہیں، اس کو پتا تھا، اس نے روکا ہی نہیں. یہ تو بعد میں جب کارکن جو ہیں وہ سیکھ پا ہوئے سوشل میڈیا پہ تو وہ سائڈ بدل گیا ہمیشہ کی طرح. اب یہ بات ہے، یہ کچھے پیروں کے لوگ ہیں جو سب کچھے پیروں کے لوگوں کو پکے پیروں تے نہیں لاندہ کوئی بھی. یہ میں بار بار یہ کہوں گا کہ کدھر ہے اب مجھے بتائیں، ساری تحریک چل رہی ہے، کدھر ہے اپوزیشن لیڈر ہمارے نیشنل سروس سینٹ کے؟
नाम क्या है उनका वैसे? उनका एक का नाम है उमर अयूब, शिबली फराज साहब। उनको सुना दिल की तकलीफ हो गई है, वही इज नॉट अल्लाह ताला उनको 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 बेहतर करे, रोबे सेहत। रोबत सेहत करे और अल्लाह ताला उनको दे। अगर वो बीमार हो गए तहरीक के दौर में तो किसी और को बना दे। उमर अयूब साहब भी खामोश हो गए हैं, 2-4 तकरीरें उन्होंने बड़ी अच्छी की। अब ये किधर है? अपोजिशन लीडर ने ना पार्लिमानी पार्टी में दोनों थे नहीं, बहुत सारे और नहीं थे। फिर तंजीम को आपने बुलाया। केपी की तंजीम पे मैं आपको ये बता सकता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे इस बात का मैं आपको कि केपी की जो तंजीम है वो हुकूमत से इस कदर नाखुश है कि वो इमरान खान से इजाज़त तलब करते फिर रहे हैं कि जी आप हमें आपसे वक्तोश कर दें। वहाँ पे पेशावर में मुजाहरा भी हुआ।